السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا تیسرا روز ہے اور درس قرآن کا تیسرا سبق ہے۔ تو کل ہم لوگوں نے اس پر بات کی تھی کہ گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کے قانون میں فساد لاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سسٹم کے اندر بھی فساد لاتا ہے۔ اگر ہم اس قانون میں فساد نہ لائیں تو ہمارے سسٹم کے اندر بھی فساد نہیں آئے گا۔ تو گناہ جو ہے وہ فائدے کی چیز نہیں ہے، نقصان کی چیز ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور پورا عالم اللہ کے چاہنے سے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی رضا پہ چلتا ہے، تو اس کو ہی ناراض کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس پر سارے عالم کا دار و مدار ہے وہی ناراض ہو جائے تو پھر عالم کے اندر فساد آئے گا، پرابلم آئے گا، اور زمین کے رہنے والے یہ مصیبت اور بلا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو گناہ کا جو انجام ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس وجہ سے ایک آدمی کو نیکی کرنے سے زیادہ گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیکیاں زیادہ کرے مگر ایک بڑا گناہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ ہی اس کی نیکی کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آدمی سال بھر نماز پڑھے اور ایک فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دے تو شریعت اسلامی میں وہ فاسق کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی اسلام اس کے اوپر سے مذہب کا پورا اعتماد ہی اٹھا لیتا ہے۔ جو فاسق میں چلا جاتا ہے کہ اس کی گواہی نہیں چلتی، مسلم کا لیڈر نہیں بن سکتا، مسلم کا امام نہیں بن سکتا، عزت کے مقام پر اس کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری چیزوں میں پابندی آ جاتی ہے۔ جبکہ سال بھر اس نے نماز پڑھی ہے اور ایک نماز جان بوجھ کے اس نے چھوڑی ہے، تو اسلام سال بھر کی نماز کو نہیں دیکھتا، صرف ایک نماز کے چھوڑنے کو دیکھ کر کے اس کے اوپر فسق کا فتویٰ آ جاتا ہے۔ وہ تو ایک سال کی بات کر رہا ہوں، اگر زندگی بھر کی بات ہونا کہ زندگی بھر کسی نے نمازیں پڑھی ہیں، متقی پرہیزگار رہا ہے اور مرنے سے پہلے اس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے اس نے چھوڑی ہے، تب بھی شریعت اسلامی اس کے اوپر فسق کا فتویٰ لگا دے گی اور اس کو فاسقوں میں شامل کر لے گی، تقویٰ اور پرہیزگاری کی لسٹ سے اس کا نام نکال دے گی۔ پتہ چلا کہ سالوں بھر کی نیکیاں ہمارے ساتھ میں تھی، سالوں بھر کی بندگی ہمارے ساتھ میں تھی،
مگر ایک بڑا گناہ ہماری نیکیوں کے ساتھ میں مل گیا تو ساری نیکیاں چھپ گئی اور وہی گناہ اوپر آ کر کے ہمیں فاسق و فاجر میں لے گیا۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ کا وبال بڑا ہی خطرناک ہے کہ وہ سیکنڈوں میں مسلمان کے پاس سے اس کی اسلامی عزت کو پامال کر دیتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے ناطے جو اس کی عزت کرنی چاہیے وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ رہ گیا دنیا کا مسئلہ، تو کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ گناہ کی بنیاد پر ہم لوگوں کے لیے فساد بن جاتی ہے اور پھر وہ ہم لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کئی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں، مگر وہ صرف علی مثال نہیں ہے بلکہ ایسا ہو چکا تھا اور ان واقعات کو ہمارے سامنے رکھا گیا کہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ میں رب تبارک و تعالی نے عذاب کا کیسا فیصلہ کیا تھا اور انہیں دنیا میں بھی ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ تو آخرت کی ہلاکت و بربادی گناہ کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر کبھی کبھی جب اللہ تبارک و تعالی گرفت کرنے پر آتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی گرفت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی تکالیف میں لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو نیکی کی طرف توجہ کرنی چاہیے، مگر سب سے زیادہ توجہ گناہ سے بچنے کی طرف ہونی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے شہر سبا کا ذکر فرمایا ہے اور یہ شہر بڑا حسین و جمیل تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کے دونوں طرف میں یعنی دائیں اور بائیں دو بڑے سے باغ اس میں تھے اور وہ سب فروٹ کے باغ تھے، یعنی طرح طرح کا فروٹ اس پہ لگتا تھا اور اس کی آب و ہوا اتنی اچھی تھی کہ وہاں کوئی سانپ، بچھو، مکھی، مچھر ایسا کوئی بھی تکلیف دینے والا جانور وہاں پلتا ہی نہیں تھا۔ وہاں رہنے والے بڑے سکون و چین سے رہتے تھے، بلکہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر ہیلتھ وائز تکلیف میں ہوتا تھا، اگر وہ ان باغات سے گزرتا تھا تو اس کی آب و ہوا کی وجہ سے اس کی صحت درست بن جایا کرتی تھی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بستی کے اوپر بہت بڑا فضل ہوا کہ ان لوگوں کی آب و ہوا کو بھی اللہ نے اچھا بنا دیا اور ان کے کھانے پینے کے لیے اللہ نے طرح طرح کے یعنی پھلوں کے، فروٹ کے باغات لگا دیے کہ ان میں کسی بھی طرح کی مالی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی اور ان کا باغ اتنا پھلتا تھا کہ اگر کوئی آدمی ٹوکری لے کر کے صرف وہ درختوں کے نیچے سے پاس ہوتا تھا نا تو وہ ایک جگہ پر جا کر کے اگر ٹھہرتا تو اس کی پوری ٹوکری بغیر کسی درخت کو ٹچ کیے ہوئے اتنے فروٹ اس میں آ جاتے تھے کہ وہ ٹوکری بھر جاتی تھی، یعنی اتنے پھلدار درخت اس میں موجود تھے۔ اور اندازہ یوں لگاؤ کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس باغ کو بطور احسان کے اور بطور فضل کے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے تو وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ تب تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر بطور احسان اور بطور فضل کے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اور رب نے اس باغ کی تعریف کی، اور رب تبارک و تعالی جس کی تعریف کرے وہ کتنا اچھا ہوگا اسے تو ہم لوگ اپنے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اب قرآن فرماتا ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، کہ بے شک
سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، جنتان ان یمینی و شمال، دو باغ داہنے اور بائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نشانی کے ان لوگوں کو یہ دو باغ عطا کیے تھے جو ان کی بستی کے داہنے اور بائیں میلوں تک چلے جاتے تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ باغ اللہ نے تم لوگوں کو دیا ہے تمہیں رزق دینے کے لیے، تو اس کے رزق سے فائدہ اٹھاؤ، مگر فائدہ اٹھا کر کے اس کے حکم پر چلو، اس کی ناشکری مت کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ شہر بڑا پاکیزہ شہر ہے اور رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس رب نے اپنی عطا سے تم لوگوں کو ایسا پاکیزہ شہر عطا فرمایا ہے، اور اس کی پاکیزگی کا ذکر ہو گیا کہ اس کی آب و ہوا اتنی اچھی تھی، اتنی اچھی تھی کہ بیمار آدمی بھی وہاں سے گزر کر کے اچھا ہو جاتا تھا۔ فَعَرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے ایک نہیں دو نہیں 13 انبیاء کرام یکے بعد دیگرے بھیجے کہ وہ چل کے ان کی اصلاح کریں، ان کو دین کی راہ بتائیں۔ انہوں نے آ کر کے تبلیغ کی، ان کو دین کی راہ بتائی اور ان کو سمجھا کہ جو نعمتیں تمہارے پاس میں ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ تمہارے شہر کی جو آب و ہوا اتنی خوشگوار جو بنائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے بنائی ہے، تو تمہیں اس رزق کو کھا کر کے اس کی آب و ہوا سے فائدہ اٹھا کر کے اس کا شکر بجا لانا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو انہوں نے نبیوں کی نہیں سنی، نبیوں کی نہیں مانی، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ شہر تو اتنا اچھا ہم لوگوں نے بنایا ہے اور یہ جو آب و ہوا ہے اس کے لیے کوششیں ہم لوگوں نے کی ہیں، یہ درخت ہم لوگوں نے لگائے، یہ باغ ہم لوگوں نے لگائے، اتنا حسین و جمیل اس شہر کو ہم لوگوں نے سجایا ہے، کسی اور نے نہیں سجایا ہے۔ انہوں نے مطلقاً رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جو کچھ ہے وہ ہماری اپنی محنتوں سے ہے، ہماری اپنی کاوشوں سے ہے، ہمارے اپنے کرنے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، الٹے انہوں نے نبیوں کو یہ کہا کہ اگر ایسا ہی ہے کہ بھئی وہ رب کی طرف سے بنا ہے، یہ رب کی طرف سے سجا ہے، تو پھر آپ اپنے رب سے کہہ دو نا کہ پھر اس کو اجاڑ دے۔ تو الٹا چیلنج انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کو کیا کہ اگر یہ رب نے سجایا ہے، ہم تو کہتے کہ ہم لوگوں نے سجایا ہے، آپ لوگ کہتے کہ رب نے سجایا، تو اسے کہہ دو کہ اس کو اجاڑ دے۔ تو انہوں نے اللہ کے عذاب کو سامنے سے دعوت دی اور انہوں نے چیلنج کیا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اگر رب کی طرف سے ہے تو وہ اس کو اجاڑ دے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ، انہوں نے منہ پھیرا، نبیوں کی بات پر لبیک نہیں کہا، ایمان نہیں لائے اور وہ اپنی نعمتوں پر متکبر رہے، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس شہر کے اندر اتنی بارش کی کہ فلڈ آ گیا،
اور ایسا فلڈ آیا کہ ان کے سارے درخت اس پانی کے اندر ڈوب گئے، سب ٹوٹ گئے اور گر گئے، اور ان کے گھروں کے اندر ریت آ کر کے گھس گئی، گھر بھی باقی نہیں رہا اور ان کا شہر بھی باقی نہیں رہا، اور سارے درخت جتنے باغات تھے سب کے سب تباہ و برباد کر دیے، اس لیے کہ انہوں نے چیلنج کیا رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو کہ اگر رب نے سجایا ہے تو اس کو اجاڑ دے۔ تو رب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ماننے کو تیار نہیں ہو تو ہم اس کو اجاڑ دیتے ہیں۔ تو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر زور کا سیلاب بھیجا، ایسا کہ جو سب کچھ بہا کر کے لے گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ان کے دو باغوں کے عوض میں دو باغ انہیں بدل دیے۔ تو باغ کے بدلے میں باغ بدلا، مطلب کہ ان کے باغ کو ہم نے اجاڑ دیا اور اس باغ کو جنگل میں تبدیل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے باغ کو ہم نے جنگلوں میں تبدیل کر دیا۔ ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قلیل، جن میں بد مزہ میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، یعنی وہ کھانے پینے کے درخت تھے، پھل فروٹ کے درخت تھے، اس سے رزق حاصل کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب انہوں نے چیلنج کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر سیلاب بھیجا اور سارے درختوں کو اکھاڑ کر کے وہ سیلاب لے گیا، ان کے مکانوں کو بھی اس نے اجاڑ دیا، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس باغ کی جگہ پر جنگلی درختوں کو اگا دیا کہ جنگلی درخت خود رہو جو اپنے سے اگ جاتے ہیں، کانٹے دار ہوتے ہیں، زہریلے ہوتے ہیں، اس کا کوئی پھل کھانے کے لائق نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے وہ جنگلی پلانٹس وغیرہ میں دیکھا ہے کہ وہ سب ایسے ہوتے ہیں۔ باغ چلا گیا اور اس کی جگہ پر کیا آ گیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ بد مزہ پھل تو اس میں نکلتے ہیں مگر وہ تمہارے کھانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے جھاؤ پیدا کر دی، جنگلی درختوں کو پیدا کر دیا، اور ان باغات کو اللہ نے جنگلوں میں تبدیل کر دیا کہ ایک زمانہ تھا کہ جس میں دنیا سے لوگ اس شہر کی سیر کرنے کے لیے جاتے تھے۔ بڑا اچھا شہر ہے، بڑے اچھے باغات ہیں، وہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا اجاڑ دیا، ایسا اجاڑ دیا کہ اب وہ باغات اور شہر نہیں رہ گیا، بلکہ اس کو اللہ نے جنگلوں میں تبدیل کر دیا۔ جنگلی درخت وہاں اللہ نے لگا دیے اور آپ کے سارے درختوں کو اس نے اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ کیوں پھینکا؟ اس لیے کہ رب سے انہوں نے چیلنج کیا، ان کو حکم تھا کہ رب کا حکم مانو، اس کا شکر ادا کرو، اس کے فرمان کے اوپر چلو، نبیوں کی اطاعت کرو، مگر انہوں نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ان کی تعلیم کو جھٹلایا، ناشکری کی، اور ایسے تکبر میں آ گئے کہ وہ سمجھتے تھے یہ دنیا ہمارے چلانے سے چلتی ہے، ہمارے بنانے سے بنتی ہے، ہمارے سجانے سے سجتی ہے، جبکہ ایک مسلمان کا دماغ، ایک مسلمان کا نظریہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہم صرف کوشش کرنے والے ہیں اس دنیا میں، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو بھائی درخت ہم نے لگایا تو ہم کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ درخت کا سیڈ پیدا کرنے والا اللہ، وہ سیڈ پیدا نہ کرتا تو درخت آتا کہاں سے؟ اس سیڈ کو ہم نے زمین میں لگایا، زمین سے وہ درخت نکلا تو نکالا اس کو رب نے، اس کے ضرورت کی چیزیں وہیں سے اللہ نے اس کو عطا فرمائی، تب یہ درخت نکلا۔ تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک سیڈ کو لے جا کر کے زمین کے حوالے کیا، بس اتنی ہماری کوشش ہے۔ بہت تم اتنا کہہ سکتے کہ چلو اس کو ہم نے جانوروں سے بچایا، کوئی کھا نہ جائے، اس کی ہم نے کیئر کی، بس اتنا کہہ سکتے، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان سے کوشش کر سکتا ہے، کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت میں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس کو بنانے اور سجانے والا بھی اللہ ہے،
ہم لوگ تو صرف اس میں ایک کاریگر کی حیثیت سے کام کر کے گزر جاتے ہیں، باقی ہم لوگوں کا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسلمان کا دماغ ہے، یہ ایک مسلمان کا نظریہ جو ہمہ وقت اسی نظریے کے ساتھ میں چلتا ہے، اسی نظریے کے ساتھ میں رہتا ہے۔ اس وجہ سے اگر مسلمان بولنے میں الفاظ میں فرق کرتا ہے، پھر بھی ہمارے علماء نے یہی فرمایا ایک جملہ ہو، اگر کافر بولے گا تو وہ شرک ہوگا اور مسلمان بولے گا تو وہ صحیح ہوگا۔ میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انبت الربیع البقل، کہ موسم بہار نے نبات کو یعنی پلانٹس کو، درختوں کو اگایا۔ یہ جملہ فرما کہ اگر مسلمان بولتا ہے تو یہ ایمان ہے، صحیح ہے جملہ کہ انبت الربیع البقل، موسم بہار نے اگا، اس لیے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ اگاتا اللہ ہے اور موسم بہار کو اس نے اگانے کا سبب بنایا ہے، یعنی اس موسم کو ان درختوں کے لیے سازگار بنایا ہے۔ تو مسلمان بولا وہی جو ایک کافر بولا، کافر نے کہا کہ موسم بہار نے یہ بہار نکالی ہے، تو کافر بولا تو ہم کہتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے، اس لیے کہ اس نے بہار کی طرف اگانے کی نسبت کی ہے۔ مگر مومن وہی بولا تو ہم کہتے ہیں کہ مومن کا جملہ صحیح ہے، کافر کا غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جب بھی بولتا ہے اس کا ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے، وہ بولتے ہوئے ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے۔ تو بھلے اس نے یہی کہا کہ موسم بہار نے اگایا، مگر مومن اس کو سبب سمجھتا ہے، حقیقت میں خداوند قدوس کو درمیان میں قادر و قیوم جانتا ہے۔ جبکہ ایک کافر دنیا کے اوپر دنیا کی حیثیت سے چلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں کوشش کرتا ہوں ہو جاتا ہے، میں محنت کرتا ہوں بن جاتا ہے، میں لگاتا ہوں لگ جاتا ہے، میں سنوارتا ہوں سنور جاتا ہے۔ تو کافر کا نظریہ میں کا ہوتا ہے، جبکہ مسلمان کے نزدیک میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف تو ہی تو، یعنی صرف پروردگار، کہ ہم جو کچھ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، اگر کمی ہوتی ہے تو ہم اپنے وجود کی طرف منسوب کر لیتے ہیں کہ ہماری نافرمانیوں کا انجام ہے، اور کامیاب ہوتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ یہی تعلیم ہمیں ہمارے اسلام نے سکھائی ہے کہ مصیبت آئے تو صبر کے ساتھ رہو، کہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اگر تمہیں نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ نعمت بھی خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ تو ہم تو مصیبت بھی رب کی طرف سے سمجھ کر کے صبر کر کے ثواب حاصل کر لیتے ہیں، اور نعمت کو بھی خدا کی طرف سے سمجھ کر کے اس پر شکر ادا کر کے ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ نہ مسلمان مصیبتوں میں ناکام ہوتا ہے، اور نہ مسلمان اور راحتوں میں اور نعمتوں میں ناکام ہوتا ہے۔ ناکام کون ہوتا ہے؟ جس کی ذہانت غلط ہوتی ہے، جو اسلام کی تعلیم پر نہیں ہوتا ہے، وہ ناکام ہوتا ہے، کہ جب اسے ملتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میری کوششوں سے مجھے مل گیا، اور جب اس سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے تو دوسرے پر ڈال دیتا ہے کہ وہ فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں 9ویں سپارے میں 6 رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے جو وہاں کے کافرین تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، ان کا ایک یعنی مثال ان کی بتائی ہے کہ وہ کیسے تھے، کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی تھی تو وہ کہتی یہ تو ہمارے ہی حصے میں تھی، اس کے لائق تو ہم تھے، اور جب کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پرابلم آ جاتا تھا تو وہ کہتی ہے موسیٰ اور اس کے ماننے والے جو ہیں نا، ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے یہ پرابلم ہمارے اندر آتے۔ نعمت ملی تو یہ نہیں کہتے تھے موسیٰ کی وجہ سے نعمت ملی، تب یہ کہتے تھے یہ تو ہم لوگ اس کے لائق ہیں کہ ہمیں اس نعمت سے نوازا گیا۔
اور جب چھین لی جاتی تھی تو کہتے تھے وہ موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی نحوست کی وجہ سے یہ تکلیف ہمارے اندر آئی ہے. یہ دماغ کافر کا ہے کہ نعمت ملتی تو سمجھتا ہے میں اس کا حقدار ہوں اور میں نے اپنی کاوشوں سے حاصل کر لیا ہے، اور جب اس سے چھین لی جاتی ہے تو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ عذاب ہے، بلکہ کسی دوسرے پر ٹالنے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں کی نحوست کی وجہ سے یہ پرابلم ہمارے اندر آیا. جیسے ابھی کے وائرس کے اندر بہت سارے ملکوں نے ایسا ہی یعنی دھوم مچا کر کے رکھی ہے کہ وہ یہ وائرس فلاں کی وجہ سے آ گیا ہے، یہ فلاں کے پرابلم کی وجہ سے آیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ مصیبت ہے، یہ بلا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو ہمیں اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، زیادہ ذکر و فکر میں لگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دے. ورنہ دنیا میں بہت سارے ایسے عذاب آئے ہیں کہ جو ایک کو نہیں، دو کو نہیں، ایک بستی کو نہیں، دو بستی کو نہیں، بلکہ جس نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ایسا بھی ایک عذاب ہے. ابھی ایک عذاب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ ایک شہر کے متعلق تھا کہ بھئی ان لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے شہر کو ہلاک و برباد کر دیا. مسلم کی ذہانت، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اور ہمیں اللہ کے ساتھ میں متعلق ہر حال میں رہنا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کیسے سزا دیتے ہیں اس کو جو ناشکرا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جنگلوں میں بدل دیا، جبکہ ایک زمانے میں لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جایا کرتے تھے. نشان تک ہم نے مٹا دیا، کوئی آ کے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں شہر تھا یا یہاں کسی زمانے میں باغ تھے کہ لوگ گھومنے کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے آتے تھے. پورا کے پورا اللہ نے جنگلوں میں تبدیل کر دیا. وہاں سانپ رہنے لگے، بچھو رہنے لگے، اور ڈراؤنے حشرات الارض وہاں رہنے لگے. پورا کا پورا ماحول بگاڑ کے رکھ دیا گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کے ساتھ اپنی سوچ کو بگاڑ کر کے رکھ دیا تھا. جیسے اللہ کے احکام سے انہوں نے اپنی سوچ کو بگاڑا، ایسے ہی اللہ نے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو گناہ کی وجہ سے نحوست آتی ہے. کبھی کبھی ہماری دنیا بھی تباہ کر دی جاتی ہے اور ہمارے عیش کو بھی تباہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ہم کو موت کا شکار بھی بنا دیا جاتا ہے. اور آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا يموت ایمل ما شئت کما تدین تدان. آقا فرماتے ہیں کہ نیکی بوسیدہ نہیں ہوگی، نیکی پرانی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ نیکی ہے اور اس کا تعلق آخرت کے ساتھ میں ہے، اور آخرت کی چیز باقی ہے، اس کو فنا ہونا ہی نہیں ہے. تو بوسیدہ اور پرانی کہاں سے ہوگی؟ بوسیدہ اور پرانی تو آپ کی دنیا کی چیزیں ہو جائیں گی. یہاں کے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، یہاں کے مکان بوسیدہ ہو جاتے ہیں، یہاں کی نعمتیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں. چند دن استفادہ کرو پھر کہتے یار یہ خراب ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، اب اسے پھینکو، اس کی جگہ پر نیا لاؤ. دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، وہ بوسیدہ ہوتی ہے. نیکی کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. اگر اپنے بدن کے اعضاء سے تم نیکی کرو، جیسے نماز پڑھ کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کو اٹھا کر کے، کسی کو آگے بڑھا کر کے، اپنے پیسوں سے مدد کرو، کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کر کے، تو یہ ساری چیزیں تھی دنیا کی، مگر ہم نے اس کو اللہ کے ساتھ میں اور اس کی راہ کے ساتھ میں لگا دیا نا، تو اللہ نے اس کو دنیا سے نکال کر کے آخرت بنا دیا. وہ نیکی آخرت بن جاتی ہے. وہی پیسہ جو میرے پاس میں ہے وہ فانی ہے، وہ دنیا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے. اسی پیسے کو اگر میں نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، پیسہ وہی ہے، صرف طریقہ بدل گیا.
پیسہ وہی ہے، صرف راہ بدل گئی، پیسہ وہی ہے، صرف اس کا ایک وے چینج ہو گیا ہے، مگر یہاں میرے پاس میں تھا تو وہ فانی اس لیے کہ دنیا تھی اور میں نے اس کو رب کے ساتھ میں لگا دیا، تو اب رب خود فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جاتا ہے اور جس کو تم نے رب کے ساتھ لگا دیا نا وہ باقی ہو جاتا ہے۔ تو وہی پیسہ ایک لمحہ میرے پاس میں تھا تو وہ فنا ہونے والا تھا، ختم ہونے والا تھا، اسی کو ہم نے آگے بڑھا کر کے کسی کی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا، تو میرا رب فرماتا ہے اب یہ فنا ہونے والا نہیں، اب یہ باقی رہنے والا ہو گیا، اس لیے کہ اس کو تم نے آخرت بنا دیا۔ دنیا تھی ایک سیکنڈ میں آخرت بن گئی۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی آدمی اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو ضرورت مند کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے وہ رحمان کے ید قدرت میں جاتا ہے، پہلے خدا اسے قبول کرتا ہے اور پھر وہ فقیر کی ضرورت کا بنتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ایک سیکنڈ میں میرے پاس میں تھا، ایسے ہی میں نے دیا اور دوسرے سیکنڈ میں وہ رحمان کے پاس میں چلا گیا، اس کے ید قدرت میں پہنچ گیا۔ اور قرآن اس کے لیے یہ اعلان کرتا ہے کہ جب تک تیرے پاس تھا تب تک تو کہہ رہے تھے کہ وہ فنا ہونے والا ہے، جب تو نے اس کا وے چینج کر دیا اور رب کی جانب اسے بڑھا دیا تو اب تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا رب خود کہنے کے لیے تیار ہے کہ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ گیا۔ نیکی جو ہے وہ اللہ کے پاس کی چیز ہے، یہ آخرت کی چیز ہے، ادھر کام آنے والی چیز ہے۔ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے البر لا یبلا، نیکی بوسیدہ نہیں ہوتی ہے، نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ تمہارے لیے کام کیے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں اگر دے دیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کل بروز قیامت اس کو کھجور کا وہی حصہ دیا جائے گا ثواب کے طور پہ۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا کہ کھجور ایک ہے مگر وہ کل بروز قیامت نیکی کے پلے میں تمہارے لیے پہاڑ کے برابر بڑی ہو گئی ہوگی، اور اتنی بڑی نیکی بن کے تمہارے میزان عمل کو بھاری کرنے کے لیے آئے گی۔ اگر وہ بوسیدہ ہو جاتی تو ختم ہو جاتی، آج اتنی ہے کل وہ مرجھا کر کے اس سے چھوٹی ہو جاتی، مگر ہمارے آقا فرماتے ہیں نہیں، ایک کھجور ہے وہ روزانہ بڑھے گی، اتنی بڑھے گی کہ کل بروز قیامت میزان عمل میں اپنے ایک کھجور کو بدلے کے طور پہ تو پہاڑ کی صورت میں دیکھے گا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ رب نے اس کو کتنا بڑھایا، تو بوسیدہ ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، آج فریش ہے تو کل مرجھا جاتا ہے، تیسرے دن اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے، چوتھے دن پھینکنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ میرا رب نیکی بنا کر کے اس کو ایک ایسا فریش بنا دیتا ہے کہ وہ اب ختم ہی نہیں ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا۔ البر لا یبلا وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، ہمارے آقا فرماتے اور گناہ بلایا نہ جائے گا، اس لیے کہ تیرے ساتھ میں لکھنے والے فرشتے جو ہیں، جو بھی تو گناہ کرتا ہے بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ تمہارے اس گناہ کو اپنے صحیفے میں لکھ لیتا ہے، اور کل بروز قیامت اسی صحیفے کو تمہارے سامنے رکھا جائے گا اور تمہیں انکار کی کوئی گنجائش نہ ہوگی کہ پروف تمہارے سامنے موجود ہے، اور انکار کرو گے تو زمین کو بھی وہاں گواہی دینے کے لیے حاضر کیا جائے گا، تمہارے اعضاء کو بھی گواہی دینے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ ذنب لا ینسا، گناہ بلا نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بھول جائیں، غفلتوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ہم بھول جائیں، عیش و آرام کی زندگی گزارنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ہم بھول جائیں، گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے ہم بھول جائیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حساب تو رب کی بارگاہ میں دینا ہے، اور رب کی بارگاہ سے یہ اعلان ہے کہ ذنب لا ینسا، گناہ بلایا نہ جائے گا، بلکہ اگر اس سے زیادہ بڑی وعید کی طرف تم توجہ کرو نا، اس سے زیادہ بڑی وعید ہے۔ خود حضرت امام باقر
رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو فرمایا ہے۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ لوگ تو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیت کو پڑھ کر کے پھولے نہیں سماتے ہیں کہ چلو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اور ہم اہل بیت کی جہاں تک حالت ہے تو اللہ کے خوف سے ہم لوگوں کو ایک لمحہ بھی چارہ نہیں ہے، جبکہ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سب سے بڑی وعید ہے، اگر انسان اس کو سمجھ لے جائے تو وہ ایک لمحے میں دین کی زندگی پر آ سکتا، اس کو دوسری نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، all in one ایک ہی نصیحت ہے جو تمام نصیحتوں پر غالب آ سکتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو اس کو دیکھے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہے تو اسے بھی دیکھے گا۔ الذنب لا ینسا، اس لیے ہمارے آقا نے فرما معمولی مت سمجھنا، گناہ تو بھول گیا ہے غفلتوں کی بنیاد پر، جبکہ اللہ کی بارگاہ کا جہاں تک سوال ہے تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بلایا نہ جائے گا، بلکہ قیامت کے روز میزان عمل میں لکھا ہوگا اور تجھے دکھایا جائے گا یہ گناہ بھی تو نے کیا ہے۔ وَالذنب لا ينسى وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، اور بدلہ دینے والا مرنے والا نہیں ہے، وہ رب ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کیا جائے گا ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھائی کرو گے تو اچھائی کا بدلہ اچھائی ملے گا، اور برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ برائی ملے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم برائی کرو تو بدلہ اچھائی مل جائے اور اچھائی کرو تو برائی مل جائے، نہیں، رب تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیے ہیں وہ سچے ہیں، اس میں بھلوں کے لیے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، بروں کے لیے برائی کا وعدہ کیا ہے، تو بھلے اپنی بھلائی کو پہنچ جائیں گے اور برے اپنی برائی کو پہنچ جائیں گے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کیسی سزا دیتے ہیں ناشکرے کو۔ پتہ یہ چلا کہ ناشکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے، تو یہ سزا جو ان کو ملی ہے اس کی وجہ سے ان کی بستی کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ دوسری بہت ساری قوموں کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ اس میں کئی قوموں کی تباہی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ پہلے اللہ فرماتا کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا۔ عاد کے اندر شداد کیا اشارہ ہے، شداد کی طرف اشارہ کیا۔ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسا شہروں میں پیدا نہیں ہوا۔ کہ شداد نے جب
نبیوں کی تعلیم اس نے قبول نہیں کی. نبیوں نے اسے بتایا کہ اللہ نے آخرت میں جنت بنائی ہے, تم ایمان لاؤ گے, اس کی اطاعت کرو گے, اس کے حکم پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں جنت دے گا. کہا جنت کیا ہوتی ہے؟ کہا جنت ایسی ہوتی ہے. انہوں نے جیسا بن سکتا ہے اس کے سامنے جنت کو انہوں نے پیش کیا کہ اس میں ایسے درخت ہوں گے, ایسی بلڈنگیں ہوں گی, ایسے مکان ہوں گے, زمین کی جگہ پر وہاں ڈائمنڈ کنکریوں کی جگہ پر بچھایا جائے گا, ایک بریک سلور کی ہوگی تو ایک سونے کی ہوگی, وغیرہ وغیرہ. یہ بادشاہ تھا اور دنیا کے بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے نہیں, پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی. باقی جو بادشاہ چھوٹے چھوٹے تھے وہ سب اس کے ماتحت تھے, شداد کے ماتحت تھے. اس کے پاس میں بڑی دولت تھی اور دولت کی ریل پیل تھی اور پوری دنیا کا بادشاہ تھا, تو سمجھو کہ پوری دنیا اس کے کنٹرول میں تھی. اور جتنا چاہے سونا سب جگہ سے حاصل کر لے, جتنا چاہے سلور ہر جگہ سے حاصل کر لے, کہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا. جب نبی کی بات اس نے نہیں مانی اور نبی کی بات کو اس نے یہ کہا کہ تم ہمیں مرنے کے بعد کی جنت بتا رہے ہو, آپ جانتے ہو میرے پاس میں اتنی دولت ہے, اتنی ثروت ہے کہ میں چاہوں تو جس جنت کو تم آخرت کے لیے بیان کرنا چاہتے ہو نا, ایسی جنت میں دنیا میں اس کی مثال قائم کر دوں. اور یہ بھی رب کے کمپیئر میں آ گیا, رب کے مقابلے میں آ گیا. اب اس کی قدرتوں کو چیلنج کرتے ہو گیا ہے. جیسے اس دنیا میں بہت سارے ملکوں نے یہ چیلنج کر دیا کہ ہم نے یہ بنا لیا, وہ بنا لیا, یہ ہمارے کنٹرول میں, وہ ہمارے کنٹرول میں, یہ کر لے جائیں گے, وہ کر لے جائیں گے. میرے رب نے اپنی طاقت کو بتا دیا کہ تم تو اتنے کمزور ہو, اتنے کمزور ہو کہ میں اپنی مخلوق میں سے سب سے کمزور کو بھی اگر تمہارے پیچھے لگا دوں تو تم اس کمزور کے مقابلے کے بھی لائق نہیں ہو. پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا کہ تم نے بڑے بڑے ایٹم بم بنائے ہوں گے, وہ تم یہ سمجھ کے بناتے ہو بڑی بلڈنگوں کو اڑانے کے لیے بڑے بم چاہیے. میرا رب ایسا نہیں کرتا, وہ بڑی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے چھوٹی طاقتوں کو استعمال میں لاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ بڑے کو ختم کرنے کے لیے بڑے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے. وہ رب ہے, وہ بڑے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اپنی قدرتوں سے کسی چھوٹے سے چھوٹے کو تمہارے خلاف لگا کر کے تمہاری ہلاکت و بربادی کا باعث بنا دیتا ہے. ابھی ایک اتنا چھوٹا ہم لوگوں کے پیچھے لگا دیا ہے کہ پوری دنیا اب اس کو تلاش رہی ہے, کیسا ہے, کدھر سے آتا ہے, کیوں کر آتا ہے, کیسے روک سکتے ہیں. نہ کوئی روک پا رہا ہے, نہ کوئی علاج کر پا رہا ہے. ایک انسان طاقتور نہیں, کمزور, اتنا کمزور کہ سب سے کمزور کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ رب کے مقابلے کیسے جائے گا. اور جب طاقتیں ایسی اٹھتی ہے نا کہ جب وہ رب سے کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تب پھر ان کی سرکوبی کی جاتی ہے, تب ان کو گرایا جاتا ہے, تب ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو, تم رب کے ماتحت ہو. تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ اس رب کے ماتحت تم بھی ہو جاؤ تو تمہارے لیے بھلائی ہے, ورنہ پھر تم رب کی طاقتوں کو دعوت دے کے خلاف دعوت کا اعلان کر کے, چیلنج کر کے تم اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہے ہو. تو شداد نے جنت بنائی, کئی برسوں تک اس میں کام چلتا رہا. اس نے سونے اور چاندی کے مکان وہاں بنائے اور زمین میں کنکروں کی جگہ پر اس نے ڈائمنڈز لا کر کے بچھا دیے اور اتنی بڑی جنت اس نے بنائی. ایسا ایک بڑا سا شہر اس نے قائم کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد, کہ اللہ کے شہروں میں اس جیسا شہر ہے ہی نہیں, تھا ہی نہیں. اس نے ایسا شہر سجا دیا اور یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ رب کی جنت کی تم کیا بات کرتے ہو, میں خود بادشاہ ہوں اور میں جنت بنا سکتا ہوں. اور اس نے بنائی. اب یہ جنت بنائی اور پھر پوری اپنی قوم کو لے کر کے وہ آیا کہ چلو, نبی کہتے ہیں کہ جنت آخرت کی, وہ تو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں, میں ہوں بادشاہ پوری دنیا کا اور میں نے جنت بنائی ہے, اور آج میں اپنی اس جنت کی تم سب کو زیارت کراؤں گا, اس کا دیدار کراؤں گا, اسے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ جنت میں بھی بنا سکتا ہوں, اور میں نے بتا کے دکھا دیا. اب وہ اپنی پوری قوم کو لے کر کے جشن مناتے ہوئے آیا. جب تھوڑا سا فاصلہ باقی رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر بجلی گرائی.
بڑی تیز آواز آئی، بادشاہ سمیت جتنی بھی اس کی قوم تھی سب کی سب اللہ نے تباہ و برباد کر دی، ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہا، پوری قوم کا ایک آدمی زندہ نہیں رہا، نہ بادشاہ زندہ رہا، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عذاب دے کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ شہر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، دیکھ بھی نہیں پا، جا بھی نہیں پا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے پھر لوگوں کی نظروں سے اسے غائب کر دیا۔ ہاں ایک صحابی ہیں وہ کہ اپنے اونٹ کو تلاشتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، تو انہوں نے اس شہر کی بربادی کو دیکھا، وہاں انہوں نے کنکر کی جگہ پر ڈائمنڈز دیکھے، کچھ اٹھا کر بھی وہ وہاں سے لے آئے، تو حضرت بہت سارے حضرت امیر معاویہ نے دوسرے صحابہ کرام سے اس بارے میں پوچھا، تو کچھ باتیں اس پر روایت ملی کہ ہاں کوئی اگلی کتابوں میں ذکر ہے کہ نبی آخر الزماں کی امت میں سے ایک شخص وہاں پہنچ جائے گا اور وہ اس کی تباہی و بربادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ایسا شہر اس نے بنایا، دعویٰ کیا، اور رب کے مقابلے میں آیا تو تباہ و برباد کر دیا۔ تو قرآن نے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ ارم حد سے زیادہ طول والے، بڑے لمبے لمبے لوگ تھے، بڑی طاقت والے تھے، وہ سمجھتے کہ ہم اپنی طاقت سے سب کچھ کر لے جائیں گے، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، ماؤنٹین میں انہوں نے گھر بنائے تھے، اور فرعون جو چومی کھا کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، الذین طغوا فی البلاد، جب انہوں نے اللہ کے ملکوں میں فساد، سرکشی کی، بدماشی کی، لوگوں کو تکلیف دینا شروع کیا، فاکثروا فیہا الفساد، اور فساد میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا کھینچ مارا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے لیے بھلائی یہی ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، نیک اعمال کریں، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yesterday we touched on the afflictions that are sent by Allah subhanahu wa ta'ala, calamities sent by Allah subhanahu wa ta'ala, that they are as a result of our own doing, as a result of our own actions and disobediences. Today we are looking at the detrimental effects of sin. What negative effects do sins and disobeying Allah subhanahu wa ta'ala and arrogance have upon a person and upon a group of people, a nation, a city, a tribe, or any such thing. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala wills to punish as a result of their arrogance. So a person within Islam, if a person misses just one salah intentionally, then Islam no longer considers this person to be noble, but now considers that person to be a transgressor. So just one sin, one major sin, which is that of missing salah intentionally, despite the fact that someone might have many rewards, but because of this just one major sin, Allah subhanahu wa ta'ala removes honor from this person, and within Islam you are no longer considered honorable. This is as a result of the detrimental effects of sin and disobedience, unless you turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. So in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned many incidents with regards to nations that have been ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and they thought that it was they who were in control of everything, and they had forgotten about Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala sent a punishment of some sort, a calamity of some sort, in order to remind them, so that they return back to Allah subhanahu wa ta'ala. Many of them did not return back to Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah subhanahu wa ta'ala ultimately punished them. So in the Quran there is a mention of a certain nation who had gardens which had plenty of fruits,
and the air surrounding this garden was so clean, the atmosphere surrounding the garden was so clean that there was no insects, there was no such thing which could be harmful. It was known to be a beautiful and clean place. That it was said that if a person had any health issues and he was to go there, then he would be cured as a result of just the atmosphere within this garden. So it was such a great garden, a beautiful garden, which was surrounding a city. And this was a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that He granted those people these gardens. It was part of the sustenance of Allah subhanahu wa ta'ala, that it had fruits and it had many things which they could benefit from. And Allah subhanahu wa ta'ala orders them to be grateful. And Allah subhanahu wa ta'ala sent many prophets to guide them and to remind them remind them that it is Allah subhanahu wa ta'ala that they need to turn to, and not to forget Allah subhanahu wa ta'ala, and that they need to remember that these blessings are granted by Allah subhanahu wa ta'ala, so they should take benefit from these blessings and obey Allah subhanahu wa ta'ala in return. Yet these people did not listen to the prophets. They said that we are the ones who did all the effort. We are the ones who made this garden so beautiful. We are the ones who planted the seeds. We are the ones who watered the crops. And it's as a result of our own labor that we see this beautiful garden and we have all of these blessings. It's because of our own labor. So what they did was attribute all of these blessings to themselves instead of attributing them to Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, it was their effort, but the result and the effect created was by Allah subhanahu wa ta'ala, and it's the sustenance of Allah subhanahu wa ta'ala. So they did not listen to the prophets, and instead they attribute all the effort to themselves, all of the result to themselves, and were not grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala, then they said, challenging Allah subhanahu wa ta'ala, that if it's from Allah, they said to the prophets, if it's from Allah, then tell your Lord to destroy this garden, because we are the ones who made it. If it's from your Lord, then tell Him to destroy it, if He's the one who created the result. So they challenged Allah subhanahu wa ta'ala. So they did not bring faith, they were ungrateful. So Allah subhanahu wa ta'ala says that He sent down so much rain in the Quran. Allah mentions the punishment for them, that He sent down so much rain and flood that all of their gardens were ruined, their homes were destroyed, and the entire city that was considered to be extremely beautiful, their gardens that were beautiful, they were converted into things, into forests and jungles, which did not have anything that could be beneficial to them, anything that was particularly beneficial for them anymore. It was no longer there for them, because they attributed this all of these blessings to themselves rather than being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. So once it was a beautiful garden, now Allah converted it into a forest, a jungle, which they cannot benefit from because of their ungratefulness. So if you challenge Allah subhanahu wa ta'ala and you are ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will send a punishment in order to remind you that this ungratefulness of yours is only limited, that you can be ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah subhanahu wa ta'ala will remind you that it's ultimately all of the blessings are from Him. And in other incidents within the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says with regards to what happened to Shaddad, who was the king who ruled the world, and he is known famously to rule or have created or made the Arabian city, the lost Arabian city, known as Iram of the Pillars, the likes of which have never been seen. The Quran explains it, that the likes of which had never been seen before. So he created a city, and it's known today even as the Iram of Pillars, which is described as that in the Quran. And he was told by the prophets about the hereafter. He was reminded about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, that the hereafter has Jannah. So turn to Allah subhanahu wa ta'ala and you will get Jannah in the hereafter in return. And he did not accept the message of these prophets that came to guide him, and instead he challenged Allah subhanahu wa ta'ala, or instead he rejected the message, and he said that I have so much wealth, I am the king of the entire world. He was the king of the entire world. And he said that I can create a similar or even better paradise in this world. That I have so much wealth that the paradise that you are describing, that we receive in the hereafter, I can create it now in this dunya. That's how much wealth I have. So he began to create this city known as the Iram of the Pillars. He began to create this city in such a way that it was beautiful, amazing, and it was encrusted with pearls and diamonds and many things which beautify something. And he created this city. It was so great, so vast, described in the Quran as something never seen before. He created this as a result of showing that he can create paradise in the world, and he does not need
to accept Iman, he does not need to bring faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and he does not need to be grateful, because it is he who has the wealth and he can create these cities. So why does he need to believe in Allah? Why does he need to believe in the hereafter and receive Jannah in the hereafter when he can create it in the world right now? That's what his understanding was. So Allah subhanahu wa ta'ala says and explains in the Quran that he created a day, he called the day when he created this city, completed the creation of this city, this place, which was something that had never been seen before, that he claimed to be a paradise or better than it. Then Allah subhanahu wa ta'ala, he sent lightning and wind to such a point that it was all destroyed. All of what he had created was all destroyed, and all of the people were destroyed except a few. So all of the people were destroyed, and Allah subhanahu wa ta'ala reminds us, and this is a message for us. These people were punished because they were sent a message first. They were told and reminded by the prophets that turned to Allah subhanahu wa ta'ala. They did not heed the message. They neglected their duties to Allah subhanahu wa ta'ala, and they forgot about the hereafter. So they were sent these messages. Despite all of the messages and all of the ways to guide them, in the end they did not accept the message of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala punished them, and punished them in such a way that nothing of them was left. And none of their cities and none of the things that they had created to challenge Allah subhanahu wa ta'ala, any of it, nothing of it was left. Allah subhanahu wa ta'ala destroyed all of it to show others later after who come like us and the people after those people, that we should be reminded of who is in control, that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is in control. Allah subhanahu wa ta'ala is the creator, and it is to him we should turn to, and it is he who we should not forget about, and it is the hereafter that we should remember and understand that this dunya is only temporary, that we can have many things within the dunya, within this world, but ultimately, inevitably, we have to prepare for the hereafter, because it's something that we have to turn to eventually, and we have to reach eventually as a result of death. After death, we will turn to the hereafter, we will be sent and proceed forward to the hereafter, and nothing of this dunya will be left except the good deeds. And in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has said in the hadith as well, it has been emphasized with regards to the righteous deeds that a person does, a believer does, none of the righteous deeds go to waste. So nothing of your righteous deeds, any good deed that you do, even if it's small, something very small that you give in the way of Allah, even if it is that, it does not go to waste in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. You will see the benefit of it in the hereafter. And any sin is not forgotten by Allah subhanahu wa ta'ala either, because all of it is recorded. And each person will be accountable for his sins unless he repents in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah forgives him. So all of these things remind us of the hereafter, and it's something that we should not forget about, and we should not be ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala of all the blessings that He has given us. And whenever we face any calamities, we should turn to Allah subhanahu wa ta'ala and be patient and pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise we will have the same fate as the people of the previous nations who were arrogant and ungrateful of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.